الأولياء الكاملين محمدين خاتمين كريمين كلاهما صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء مفتاح الصلاة والصلاة مفتاح الجنة. وقال میرا مہدی الموعود علیہ السلام در یاد خدا باشی در ہما حال دست بکار دل بیار. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم صدق اللہ مہدی الموعود علیہ السلام. ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے. درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہ السلام پر اور آپ دونوں کی تمام ضروریات پر. محترم و معزز حاضرین مجلس، بزرگان قوم محتریہ، دانشوران قوم اور پیارے معصوم بچوں، اور جہاں کہیں بھی اس فقیر کی آواز پہنچ رہی ہے، ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بھی اللہ کا ایک فضل فقیر پر ہو چکا ہے. فقیر نے یہاں ایک مرتبہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. لوگوں نے اس فقیر کو اس سے پہلے بھی سنا. ایک مرتبہ پھر اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنی بات، اپنی آواز آپ تک پہنچا سکے. ویسے تو صدیوں سے، سالوں سے کہنے والے کہتے آئے ہیں، بولنے والے بولتے آئے ہیں، سنانے والے سناتے آئے ہیں، لکھنے والے لکھتے آئے ہیں. لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہی دین خدا پر عمل کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے. سننے کے لیے تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں، لیکن سننے کے بعد جو بات دل میں آ جائے، جو بات دماغ میں گھر کر جائے، اور جو بات سے عمل شروع ہو جائے، وہ بات بڑی کام کی. جیسا کہ علی جناب سید شہزاد بھائی نے آپ تمام کے سامنے کہا کہ آج کا یہ موقع، یہ مہینہ، ربیع الثانی کا مہینہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے، جس کو 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اس مناسبت سے بھی فقیر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کرے گا. قبل اس کے حضرت امامنا میرا مہدی موعود علیہ السلام کے گروہ سے
بشریہ سے اپنے آپ کو جڑے رکھنے کی بنا پر، خود کو عالیت والے کہنے کی بنا پر، خود کو تقوی پرست کہنے کی بنا پر کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی پر چلو، وہاں سے گرو گے تو کم سے کم فتوے پہ آ کر رکو گے، اگر فتووں پہ چلو گے تو وہاں سے گرو گے تو کہاں پر ٹکو گے؟ ہمارا مذہب عالیت کا اونچا مذہب، تقوی کا مذہب، تو تقوی کی بات کرتے ہوئے قرآن کی آیت فقیر پیش کرتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیا۔ وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے، وہ لوگ بچ گئے جو عمل پیرا ہو جائے۔ ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو وہ انسان بھی خسارے میں ہی ہے، عمل ہو اور ایمان نہ ہو وہ بھی انسان خسارے میں ہے۔ بڑی بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں، کرتا پیجامے پہنتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک نبی کو اپنے برابر انسان کہہ دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھی ہیں، قرات پڑھی ہے، قرآن کے بڑے بڑے سورے پڑھ رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اسلام بتا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ حضور کو اپنے برابر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بشر کہہ رہے ہیں۔ یہ جو باتیں آ جاتی ہیں جو ایمان کو خراب کر دیتی ہے تو ان کا عمل بیکار ہو گیا۔ عمل بہت ہے لیکن اب ایمان نہیں رہا تو وہ عمل بھی بیکار ہو گیا۔ اور اگر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹ جانے کے دعوے ہیں، میلاد کے نام پہ کھانے پکاتے ہیں، میلاد کے نام پہ جھنڈے لگاتے ہیں، میلاد کے نام پہ سڑکیں گلیاں گھر سجاتے ہیں، اپنے پیشانیوں پر میلاد کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو سو پٹیاں باندھتے ہیں اور نعرے پکارتے ہوئے گلے اپنے خراب کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کا وقت آتا ہے نماز کے لیے بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ نعرے لگائیں گے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، کھانے کھلائیں گے، مسجدوں میں نہیں آئیں گے، پیشانی پر پٹیاں لگائیں گے، لیکن وہی پیشانی سجدے میں نہیں لگائیں گے۔ تو تمہارا دعویٰ کہ تم عشق رسول کر رہے ہو، میلاد النبی کے جو نعرے لگا رہے ہو، میلاد منا رہے ہو، تو تمہارا جو ایمان ہے، جو جذبہ ہے وہ عمل سے نہیں ہے، تو تمہارا دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہو۔ کہیں عمل ہے، ایمان نہیں ہے، کہیں ایمان اور اس کا جو جذبہ ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا پیدا ہونا کس لیے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب ہم یہ اگر نعوذ باللہ یہ سوچے
اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کوئی نہیں کرتا ہے. ہم ہی تو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اگر ہم نہیں کیے تو کوئی نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. ہزاروں سال سے ایک آسمان پر فرشتوں کی جماعت اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. کوئی آسمان پر فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں, کوئی آسمان پر فرشتے رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں, کوئی آسمان پہ سجدہ ریز ہے, کوئی آسمان پر قاعدے میں ہے, کوئی آسمان پر تسبیح بیان کر رہے ہیں. عرش پر جو سب پورے عرش کے اوپر کرسی کو سنبھالے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بھرے ہوئے, ہر جگہ خدا کی بندگی اور تسبیح بیان کرنے والے جو سب نورانی مخلوق موجود ہے, ناری مخلوق موجود ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا نعوذ باللہ محتاج ہے. ہم اپنے خدا کی عبادت میں خود محتاج ہیں. اگر عبادت کریں گے تو خسارے سے بچیں گے, کہ عبادت کریں گے تو دوزخ سے بچیں گے اور دنیا میں قبر کے عذاب سے بچیں گے. خود کو بچانے کے لیے عبادت کرنا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں. اس عبادت کے لیے ہم محتاج ہیں کہ خود کو بچانا ہے, دنیا میں بچانا ہے, گناہوں سے بچانا ہے, نفس کے شر سے بچانا ہے, شیطان سے بچانا ہے, قبر میں بچانا ہے, قیامت میں بچانا ہے, دوزخ سے بچانا ہے. خود کو لالے پڑے ہیں, خود کو بچانا ہے. خدا تعالیٰ بے نیاز ہے. اگر ہم ایمان رکھیں گے, عمل رکھیں گے, تبھی ہم خساروں سے بچیں گے, نقصانات سے بچیں گے. اور خدا تبارک و تعالیٰ جو بے نیاز ہے, جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, خدا تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے عبادت کرنے والے کی, ایمان رکھنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے, اس کے دل کے اندر کی کیفیت کو دیکھتا ہے, اس کے روح کے معاملے کو دیکھتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں آیا ہے, جائے نماز پر کھڑا ہوا ہے, سجدے میں جا رہا ہے, تو کیفیت کیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام رو رہے ہیں, بارہا رو رہے ہیں, مہینے روئے, سال روئے, 2 سال روئے, 5 سال روئے, 10 سال روئے, یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اندھے ہو گئے. کون ہے؟ خدا کے نبی ہیں, پیغمبر خدا ہیں شعیب علیہ السلام, اور رو رہے ہیں. جیسے ہی آنکھیں چلی گئی, نبی جو معصوم ہوتے ہیں, نبی جن سے غلطی نہیں ہوتی, گناہ نہیں ہوتے, وہ رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھا, اللہ تعالیٰ جو ہر پل پل کی خبر رکھتا ہے, پتا بھی ہلتا ہے تو اس کی اجازت سے وہ باخبر رہتا ہے, جو چھپے ہوئے اندھیرے کے اندر چلنے والی کالی چونٹی کو دیکھتا ہے, اور اسی طریقے سے دل کے ہر راز کو دیکھتا ہے, ہر غیب کی خبر رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے شعیب علیہ السلام سے, اے شعیب کیوں رو رہے ہو؟ آنکھیں پوری چلی گئی, نابینا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی, اس کے بعد آنکھیں مل گئی, پھر رونے لگے, تو 11 سال پھر روئے, پھر آنکھیں 11 سال کے بعد چلی گئی. کتنے سال ہو گئے؟ اب 21 سال رو رہے ہیں. ایک بار آنکھیں چلی گئی, دے دی گئی, اب دوبارہ 11 سال کے بعد چلی گئی, پھر آنکھیں دے دی گئی, پھر آنکھیں ملنے کے بعد پھر روئے, پھر 10 سال روئے. کتنے سال ہو گئے؟ 31 سال روئے. اس کے بعد 3 بار آنکھیں واپس دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, اے شعیب کیوں رو
روتا ہے؟ دوزخ کے ڈر سے روتا ہے؟ جنت کی تڑپ میں روتا ہے؟ ہماری بات، ہماری بندگی، ہماری نماز خسارے سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دوزخ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ ساری نمازوں سے یہ فائدے تو ہونے والے ہیں. گناہوں سے بچیں گے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تم کو فحش کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. نماز برے کاموں سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہو، نماز اپنے نیکیاں بڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، نماز قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے پڑھ رہے ہو، قبر میں روشنی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، دوزخ میں اپنے نام اعمال کا گٹھا بڑھانے کے لیے پڑھ رہے ہو، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہو، جنت میں جانے کے لیے پڑھ رہے ہو. شعیب علیہ السلام سے بھی وہی پوچھا جا رہا ہے. دوزخ کے ڈر سے رو رہے ہو، جنت کی تڑپ میں رو رہے ہو. تو شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اے میرے محبوب، اے میرے مولا، اے میرے خدا، تیرے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جنت کی تڑپ میں روتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف میں روتا ہوں، میں تو تیرے عشق میں روتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شعیب ہمارے عشق میں روتا ہے تو پھر رو. پھر شعیب علیہ السلام نے 10 سال روئے اور اپنی آنکھیں خدا تعالیٰ کے عشق میں اللہ تعالیٰ کے اوپر نچھاور کر دی، اپنے آنکھوں کی آہوتی دے دیے، اپنے آنکھوں کی قربانی دے دیے عشق کو پورا کرنے کے لیے. اب کتنے سال ہو گئے؟ 41 سال. ایک پیغمبر جس کو پر کوئی گناہ نہیں لازم آ سکتا، جو معصوم ہے وہ رو رہا ہے. ہم کو تم کو کتنا رونا چاہیے؟ تو عبادت، یہ معاملات جو ہے دنیا سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، عبادت مہدوی کی عبادت اس لیے نہیں ہوتی. مہدوی کی عبادت تو صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے. جیسا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر بندے کی کھال بیوڑ کر اگر بیٹھ جاؤ گے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں بندے کی کھال تم کو حساب کتاب سے بچا لے گی، تو خدا تعالیٰ بندے کی کھال میں سے بھی تم کو نکالے گا اور تم سے تمہارا نام اعمال اور حساب کتاب لے گا. خدا تعالیٰ پوچھے گا، نہ پسر احمد پوچھے گا، نہ پسر محمد پوچھے گا، عمل با محبت پوچھے گا. محبت والا عمل ضروری ہے. تو ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل یہ ضروری ہے، اور یہ عمل، یہ ایمان خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. پیورٹی اس میں ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، درمیان میں کچھ نہیں. جس طریقے سے ہم کو ذکر سکھایا گیا ہے، الا اللہ تو ہے، لا الہ ہو نہیں، اے اللہ صرف تو ہے، یہاں تک کہ تیرے سوائے کوئی نہیں، میں خود بھی نہیں. تو عبادت میں بھی کوئی چیز شریک نہیں ہونی چاہیے، صرف خدا کے لیے عبادت، نہ خود کے لیے، نہ خود کے اعمال کے لیے، نہ اپنی جنت کے لیے، نہ دوزخ کے لیے، نہ عذاب کے لیے، نہ قبر کے لیے، کسی کے لیے، صرف اور صرف خدا کے لیے. وہ عبادت، وہ اخلاص قرآن نے ہم کو سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی. جب وضو کرتے ہیں تو نماز کھلتی، نماز کے لیے لائق بنتے ہیں، نماز کی تیاری مکمل ہوتی ہے. اور جب نماز پڑھی جاتی ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو جنت کا دروازہ کھلتا. وہ جنت کون سی جنت ہے؟ وہ خدا کے دیدار کی جنت بھی ہو سکتی. تو نماز ضروری ہے، نماز عین فرض ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلی چیز نماز ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں،
پہلا ہے کلمہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکات، چوتھا ہے روزہ، پانچواں ہے حج۔ 5 الگ الگ عبادتیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اتحیات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کلمے سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم کلمہ پڑھ لیے، وضو کر لیے، وضو کرتے ہی جیسے ہی وضو سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ وضو سے جڑ گیا، کلمہ نماز کے اندر جڑ گیا۔ اب نماز کہاں کہاں آ رہی ہے یہ دیکھیے آپ۔ نماز کیسا عین فرض ہے یہ دیکھیے آپ۔ نمازی وہ آدمی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین المومن و بین الکافر الصلاۃ۔ نمازی وہ نمازی ہو سکتا ہے جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جو نمازی ہے وہی مسلمان ہے، جو نماز نہیں وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ اذان ہوئی اور مسجد سے باہر نکل گئے تو کون ہوئے؟ مسجد سے الٹا دور جا رہے ہیں، کون ہوئے؟ کہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اذان ہوئی، نماز کا وقت آیا، جو نماز پر چلے مسلمان، جو نماز سے دور ہو جائے وہ کافر ہے۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، نمازی آدمی ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اور نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ فاقہ ہو گیا، فرض دوسرا ادا ہو رہا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک الگ رکن ہے، ایک الگ حصہ ہے، لیکن وہ روزہ بھی مکمل نہیں ہوا نماز کے بغیر۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ فاقہ ہو گیا، اس کا روزہ قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، زکات، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکات کو بھی نماز کے ساتھ جوڑے رکھا ہے اللہ نے۔ زکات دینے والا کون ہوتا؟ جو نماز پڑھنے والا ہوتا۔ نماز پڑھنے والا کون ہوتا؟ جو زکات دینے والا ہوتا۔ کئی ایک جگہ قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکال رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اجالوں سے اندھیروں کی طرف جانے کو پڑے ہوئے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ان کا دوست ہے، رسول اللہ ان کے دوست ہے، اور وہ لوگ بھی ان کے دوست ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ زکات دے رہے ہیں، لیکن زکات بھی اس وقت ادا ہوگی جب تم نمازی ہو۔ حج کو جاتے ہیں، گھر سے احرام باندھتے ہیں، نہانے کے بعد جیسے ہی احرام باندھا جاتا ہے نیچے کا تیبند باندھتے، اوپر کا جو سو شال اوڑھتے، اوپر کا تیبند اوڑھتے، سیدھا آ کے کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلے عمرے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ شروع کیا کر رہے ہیں؟ حج، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ نماز۔ ایک اور فریضہ اللہ کا ادا کرنے جا رہے ہیں اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ نماز۔ جیسے ہی یہاں سے آپ چلے، پورا راستہ تمام آپ کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے، یہ تلبیہات، یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ جیسے ہی کعبے پر نظر پڑی، دل سے جو بہترین سے بہترین دعا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں دربار میں مانگنے کا حکم ہے۔ جو سب سے بڑی دعا ایمان کی دولت ہے، خدا کا دیدار، وہی مانگنا چاہیے۔
اس کے بعد جو ہی آپ کعبے کے قریب آتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرض نماز کا اگر وقت ہو گیا ہے تو پہلے فرض نماز ادا کرنا، اس کے بعد پھر 7 چکر لگانا، شوط بولتے ہیں اس کو، تو پھر طواف ہوتا ہے۔ طواف جیسے ہی ہوا آپ کو مقام ابراہیم، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی تھی، اس پتھر کو سامنے رکھ کر، اس پتھر کو مصلی بنا کر اور اس کے سامنے حجر اسود کو مصلی بنا کر، دونوں کو سمت ایک سامنے رکھ کر آپ کو پھر 2 رکعت نماز آپ کو مقام ابراہیم کی نیت سے پڑھنی۔ ادا کیا کر رہے ہیں؟ حج پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اس کے اندر عبادت کیا ہو رہی ہے؟ نماز۔ پھر صفا و مروہ میں دوڑ لگانے کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد حلق کراتے، پھر دوبارہ عمرہ کرنے کا ارادہ کیے مسجد عائشہ جاتے ہیں، بس میں بیٹھ کر مسجد عائشہ جاتے ہیں، پھر نیا غسل کرتے ہیں، نیا احرام باندھتے ہیں، تہبند باندھتے ہیں، پھر کیا کرنا پڑتا؟ پھر 2 رکعت عمرے کی نیت سے نماز پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اراکین رکھے ہیں فرائض کے، ان میں سے ایک ایسا فرض ایسا اہم ہے جو ہر فرض کے ساتھ رکھ دیا گیا ہے، جس کو نماز کہتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی بندگی ہے جس کو خدا کا دربار کہا جاتا ہے، جہاں بندے اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اور وہ قرب سے قرب کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے، اور اگر ہم اس عبادت سے گریز کر رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان؟ مہدوی تو دور کی بات، مسجد تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنا لی، عبادت خانہ بنا لیا، لیکن خود کو عابد نہیں بنا سکے تو کیا فائدہ؟ مسجد فرش سے نہیں سجدوں سے سجائی جاتی ہے، جائے نمازوں سے نہیں صفوں سے جمائی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ وہ ہوتی ہے مسجد جو سجدہ کرنے کی جگہ پر سجدہ کرنے والے جہاں جمع ہو جائے، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام تو کتنی آگے کی تعلیم فرماتے ہیں خدا کی بندگی میں کہ دست بکار پھر بیا، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں رہتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، ہاتھ کام میں لگے ہوتے ہیں، دل یاد میں لگا رہتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لی، یار کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، محبوب کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، عاشق اور معشوق کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، بندے اور معبود کا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ نمازی فجر کی نماز پڑھا ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد وہ کام کرے گا، ناشتہ کرے گا، گھر کے کام کرے گا، بچوں کے کام کرے گا، ذمہ داریاں گھر کی اٹھائے گا، سب کرے گا، لیکن اس یار کی اطراف گھومتا رہے گا کہ ظہر کا وقت آنے والا ہے، ظہر کا وقت آنے والا ہے، ظہر کا وقت آنے والا ہے۔ ظہر کے وقت کے برابر وہ کام کرے گا، اس کو نظر میں رہے گا کہ ظہر کے وقت میں کہاں رہوں اور میری نماز ادا ہو۔ دل یار میں لگا رہتا ہے، ہاتھ بھلے ہی کام میں لگے رہے، جیسے ہی ظہر کا وقت آیا وہ کچھ بھی کر کے نماز پڑھے گا، اپنے یار کے سامنے حضوری دے گا، اس کے بعد جیسے ہی نماز پڑھے گا اس کے بعد اب پھر ہر کام پھر کرے گا، کھانا کھائے گا دوپہر کا، بچوں کو اسکول سے لائے گا، اور بھی گھر کے کام کرے گا، پانی بھرے گا، بیوی کی خواہشات پوری کرے گا، سب کرے گا، پھر بھی سارے کام کرتے ہوئے اب عصر کا وقت چلتا رہتا ہے، نماز میں دل
عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد سونے کے بعد فوراً گھڑی دیکھے گا، سونے کا وقت دیکھے گا، فون ہو تو الارم دیکھے گا، فوراً فجر کی نماز کی پھر تیاری۔ یہ ہے مہدوی کی پہچان۔ ہاتھ کام میں لگے رہے، دل یار میں لگا رہنا چاہیے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ایک بہت اچھی بات نقل مبارک میں فرمائی ہے کہ در یاد خدا باشید در ہمہ حال، کہ خدا کی یاد میں لگے رہو، ہر حالت میں لگے رہو۔ اور ایک نماز پڑھنے والے کی نماز کی دیوانگی کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خدا کی یاد میں کس قدر لگا ہوا۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ کی یاد میں رہنے والی شخصیت حضرت عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی شخصیت رہی، جو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہی سے خدا کی بندگی میں لگ چکے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ ایران کے ایک چھوٹے سے قصبے گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ابو صالح، والدہ کا نام خیر النساء فاطمہ۔ ان کے گھر آپ پیدا ہوئے تو اس وقت صبح صادق دن کا وقت تھا۔ بچے نے مغرب ہونے تک کچھ نہیں کھایا، مغرب ہونے تک کچھ نہیں کھایا۔ لوگ دنگ ہو گئے، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ رمضان کی پہلی تاریخ لگ چکی تھی، لوگ روزے سے تھے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ پیدا ہونے والا بچہ پہلے دن کا اس نے روزہ رکھا، اور جب مغرب کی اذان ہوئی تب جا کر جو سو لبوں کو جو سو ماں کی جو سو چھاتی سے لگا۔ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ یہ کیسا عجب اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے جو خدا تعالیٰ کی بندگی کا پیدائش سے ثبوت دے رہا۔ کیا ولی ہوں گے؟ اللہ نے ان کو چن لیا، اپنی ولایت کے لیے چن لیا، ولیوں کی جماعت کے لیے چن لیا۔ وہ شخصیت جب کبھی بھی رمضان آ جاتا وہ روزے کی حالت میں رہ جاتا، لاکھ جتنا کھلانا چاہو کچھ نہیں کرتا۔ فجر کی اذان سے پہلے سے جو خاموش ہو جاتے تو مغرب کی اذان تک ویسے ہی رہتے، بسم اللہ ہونے تک یہی کیفیت رہتے، اور اس کے بعد تو بسم اللہ کے بعد سے سارے فرائض انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھ اگرچہ کہ جوانی اور بلوغ کے بعد سے، اگر بچے 5 سال 6 سال کے بعد سے نمازیں پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے، کبھی چھوڑنے بھی لگے تو ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، ان پر فرض تو شروع ہو گیا، لیکن فرض کی پوچھ بالغ ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جوان ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے سے عادت ڈالنا شروع کر۔ 6-7 سال کی عمر ہوئی تو حافظ قرآن ہو گئے، 10 سال کی عمر ہوئی تو والد پردہ فرما گئے، والدہ نے پھر ان کی نگہداشت کی، 18 سال کی عمر تک ان کو اپنے پاس زیر نگرانی رکھ کر علوم ظاہری سے بہرور کیا، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اصول قرآن، اصول فقہ، اصول حدیث، عربی زبان کے اوپر عبور، ترجمات، عقلیات، منطق، یہ تمام جتنے بھی علوم ظاہری ہے سب سے بہرور کیا۔ اس کے بعد جب 18 سال کی عمر ہوئی، 18 سال کی عمر کے ساتھ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے والدہ سے اجازت مانگی کہ اے میری والدہ محترمہ ماجدہ، آپ کے زیر نگرانی بندے نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا، اب باطنی علم کی تڑپ لگ رہی ہے، علم سینہ چاہیے، علم لدنی چاہیے، وہ علم چاہیے جو روح کو کامل کرے، وہ علم چاہیے جس سے دید خدا میں سفر کر سکے۔ والدہ نے ان کو اجازت دی، پوچھا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، جو اولیاء اللہ کا صوفیہ کا گڑھ ہے، جو کہ ایک جزیرہ ہے دجلہ، جس کے اندر اولیاء ہی اولیاء موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی وہیں کے
سری سختی وہیں کے، منصور حلاج وہیں کے، ابراہیم ادہم وہیں کے، مخزومی وہیں کے، جتنے آپ جو اولیاء اللہ دیکھتے ہیں اکثر اور بیشتر اسی دجلہ کے کنارے ملتے ہیں۔ مجذوب بھی وہیں کے، بہلول دانا وہیں کے، جتنے اولیاء ہیں وہاں کی فہرست ہی فہرست۔ کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دے دی، انتظامات کر دیے اور تھوڑی سے پیسے ساتھ میں دے دیے، 40 دینار آپ کے کپڑوں کے اندر سی دیے، ایک ٹفن دے دیا، توشہ دے دیا کہ جائیں۔ آپ اپنا سفر شروع کیے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لوٹنا شروع کر دیا، سب کو لوٹ رہے ہیں ڈاکو، جھڑتی بھی جا رہی ہے، یہ جیب دیکھتے ہیں، وہ جیب دیکھتے ہیں، یہاں تلاشی وہاں تلاشی، ہر کوئی اپنا پیسہ بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جب اس نوجوان کا نمبر لگا تو ایک ڈاکو نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہ تم کچھ کم بھی بتا سکتے تھے، تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ پیسہ نہیں، جیسا کہ سب کہتے ہیں، پیسے اپنے بچا سکتے، لیکن تم نے رقم کے ہونے کا اقرار بھی کیا اور اس کی تعداد بھی بتلائی کہ 40 دینار تمہارے پاس موجود ہے۔ کہا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا میری والدہ نے مجھے بچپن سے ایک تعلیم بڑی گہری دی ہے، وہ یہ کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ جھوٹ اگرچہ کہ گناہ ہے، صغیرہ ہے، لیکن اس گناہ کو اگر صغیرہ چھوٹا گناہ نہ سمجھا جائے، ہلکے میں لے لیا جائے، تو پھر وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ صداقت نبوت کی ابتدا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھی پیغمبروں نے اپنی نبوت کو پیش کرنے سے پہلے عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان سب سے پہلے اپنی صداقت کو پیش کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں، سینے میں قرآن لیے ہوئے اور نبوت ہاتھ میں لیے ہوئے، اور ایک پہاڑی پر مکہ والوں کے سامنے چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، اے مکہ والوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے۔ کیوں یقین کرو گے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا اور امانت دار دیکھا ہے، صادق و امین آپ کی صفت رہی ہے، ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر میری بات پہ یقین کرتے ہو تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں، اور میری نبوت اور میری رسالت کا اقرار کرو۔ اپنی نبوت کو پیش کیا، اپنی صداقت کو دلیل بنا کر اپنی نبوت کو پیش کیا۔ جہاں اوپر کے پیغمبروں نے بھی اسی طریقے سے اپنی صداقت کو لے کر نبوت کو پیش کی ہے، تو اولیاء بھی اپنی ولایت کو پیش کرنے کے لیے صداقت ہی کا ذریعہ اپناتے ہیں اور اپنی صداقت سے اپنی ولایت کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی ولایت کا اظہار اپنی صداقت سے اور اپنی عبادت سے پیش کیا۔ ایک وقت ایسا نہیں جاتا تھا کہ آپ نے کبھی نماز چھوڑ دی۔ وہاں گئے، بغداد پہنچے، ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے ملاقات کی، ان کی مسجد میں انہوں نے ان کی خانقاہ دیکھی، ان کا مدرسہ دیکھا، پڑھانے کا انداز دیکھا، ایسا انداز تھا حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ انداز حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سینے میں
دل میں گھر کر گیا، اتنے پسند آ گئے، ان کی شاگردی بھی قبول کر لی اور ان کا سلسلہ بھی قبول کر لیا، ان کو اپنا پیر بنا لیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کون ہے؟ حسنی سید ہے، امام حسن کی اولاد سے آپ کا تعلق، لیکن اب سلسلہ کون سا لے لیا؟ مخزومی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ جو حسینی سلسلہ ہے، نسب حسنی چل رہا ہے، پیری مریدی حسینی چل رہی ہے، حسن بھی حسین بھی دونوں طرف ہو کے آ گئے، دونوں طرف دونوں ہاتھ ڈٹو۔ ان کی خوشی کا جانا ہی نہیں، کیا سلسلے مل گئے۔ آج لوگ ان کی ایک روایت کو پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد درجہ اگر کسی کا ہے تو حضرت غوث پاک کا درجہ، پیران پیر کا درجہ، ایسا نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو حسن سے حسین سے جوڑنے میں اپنے آپ کو جو سو قسمت والا بتایا ہے، ان کا مقام آپ نے حضور کے ساتھ کیسے جوڑ دیا؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ضرور یہ فرمایا کہ میرا قدم سارے ولیوں کے کھانوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولایت، ان کی غوثیت کی بات ہے، ولایت کے ایک مقام کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے بعد اب مقام پیران پیر غوث پاک دستگیر کا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے خدا کا ہے۔ ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، تابعین میں حسنین کا مقام ہے، یہ مقامات کے بعد ان کا مقام آئے، لیکن آج ایک الگ چرچے چلتے ہیں کہ بھئی پیران پیر کا غوث پاک کا سب سے بڑا درجہ ہے، حضور کے بعد سب سے بڑے غوث پاک۔ آپ نے درجہ بندی کیسے کسی بزرگ کی کر لی؟ آپ کے پاس تو ہر بزرگ سراغوں پہ ہونے چاہیے، ہر بزرگ کا مقام اپنا ہے، کسی کو ان کے بعد، کسی کو ان سے پہلے کہنے والے ہم 1400 سال بعد والے کیسے ہو گئے؟ ہماری جرت ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، ایسی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ جنہوں نے اپنا سلسلہ جوڑ کر اپنے آپ کو دھنی اور قسمت والا بنایا ہے، اس پر فخر نازل کیا، آپ ان کو ان سے بھی بڑا کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال سلسلہ چلا، درس و تدریس چلتی رہی، پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت کی شان دیکھیے کہ کچھ دنوں سے فخر و فاقہ چل رہا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فخر و فاقہ چل رہا۔ ایسے میں ان کی والدہ کے یہاں سے کوئی آدمی آیا اور ان کا نام گرامی پوچھ کر ان کو پیسہ دے دیتا لگا کہ یا آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام کیا۔ قربان جائیے اس ماں پر جنہوں نے اولیاء اللہ کی نگہداشت میں اپنے جو سو پسینوں کو بہایا ہے، محنتیں اپنی لگائی۔ ہر انسان کے پیچھے، اس کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی وہ عورت اس کی ماں، کبھی وہ عورت اس کی بہن، کبھی وہ عورت اس کی بیوی، کبھی وہ عورت اس کی بیٹی، ہر جگہ عورت کا مقام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا سارا کا سارا خزانے کا ڈھیر ہے اور اس میں سے بہترین خزانے کی چیز ایک نیک عورت ہے۔ وہ نیک عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہر عورت کو مقام رکھتی ہے، چاہے وہ حضرت بی بی عامرہ ہو، ماں کا مقام رکھنے والی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، بیوی کا مقام رکھنے والی، بی بی فاطمہ الزہرا ہو، بیٹی کا مقام رکھنے والی، حضرت بی بی زینب ہو، امام حسین کی بہن کا مقام رکھنے والی۔ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانے کا ہر فرد اور ہر عورت کو اس کو قابل رہی، جنہوں نے مردوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے ان کو اللہ والا بنایا۔ تو جہاں نبوت میں اتنا رہا، ولایت کے بزرگوں میں بھی تو رہے گا۔
ان کے خون میں بھی وہی آئے گا، تو آپ کو بھی پروان چڑھانے والے آپ کے پیچھے آپ کی والدہ کا ہاتھ رکھیں۔ ایسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو خوش قسمت نہیں سمجھا، شکر اللہ کا ادا کیا کہ ماں نے میری تعلیم کے لیے انتظام کیا ہے، پھر کھائے پیے استعمال کرے تقسیم کرے ہو گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، ایک ایسا وقت گزرا کہ آپ کے اوپر کئی دن کا فاقہ گزر گیا، لوگ دیگیں چڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے ناموں پر کھانے کھلا رہے ہیں، لیکن حضرت کو کوئی پوچھتا تک نہیں، یہاں تک کہ مسجد میں لا لا کر کھا رہے ہیں، لیکن حضرت کو کوئی پوچھتا نہیں۔ حضرت اپنے اندر ہی اندر خدا کو یاد کرتے ہوئے اپنی تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آتا ہے، اور آنے کے بعد ہاتھ میں توشہ ہوتا ہے، اور وہ توشہ دستر مسجد میں آ کر بچھاتا ہے۔ دو چار دیواریں بھوک سے وہ بھی تڑپ رہا تھا، مسافر ہے، کھانے لگتا ہے، اور کھاتے کھاتے اچانک حضرت کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر نظر پڑتی ہے۔ اس اللہ والی صورت کو دیکھ کر اس مسافر سے رہا نہیں جاتا۔ ویسے بھی طریقہ ہے، جہاں کھاؤ پیو تو اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر بیٹھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی دستر بچھاتے 2-2 کلومیٹر تک لوگوں کو ڈھونڈتے، اور کسی کو کوئی مل جائے تو اس کو پکڑ کر لا کر ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سامنے ہی عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز رحمت اللہ نے بیٹھے ہیں۔ اس نورانی چہرے کو دیکھ کر مسافر سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ بھائی آپ آ جائیں، میرے ساتھ ہم نوالا ہو جائیں، دو نوالے آپ کی تناول کریں، نوش فرمائیں، آ جائیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا اگر آپ تشریف لا لیں اور دو نوالے کھا لیں۔ پھر اصرار پر بھی حضرت نے منائی کر دی کہ نہیں، مجھے الحمدللہ کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر والے کا واسطہ، آئیے میرے ساتھ دو نوالے کھائیں۔ جب خدا کا نام لے لیا جائے تو پھر کام آگے کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے بزرگ تو وہ رہے ہیں کہ خدا کا نام لینے کے بعد زہر بھی پلایا گیا تو خوشی خوشی پی لینے والے ہوتے۔ نام خدا آ گیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، جلدی سے آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے، دو نوالے کھائے۔ اس کے بعد کھاتے کھاتے وہ مسافر کہنے لگا کہ بھائی میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ ایران سے آئے ہو؟ بہت لمبا سفر ہوتا ہے ایران کا۔ کہا کہ ہاں کافی لمبا سفر ہے۔ ایران سے کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں گیلان سے آیا ہوں۔ کہا کہ گیلان، آپ گیلان سے آئے ہو؟ وہ تو میرا بھی گاؤں رہا ہے، گیلان میں بھی رہا کرتا تھا۔ اچھا کیا کام سے آئے ہو؟ کہا کہ یہاں پر کوئی ایک طالب علم ہے جس کا نام عبد القادر ہے، میں اس کی والدہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور اس کی والدہ نے کچھ پیسے مجھے بھیجے تھے، اور وہ پیسے اس کو دینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، لیکن مسافرت کی وجہ سے مجھے بھوک لگ گئی، میں نے اس پیسے میں سے کچھ کھانا خرید لیا اور امانت میں خیانت کرتے ہوئے کچھ کھا بھی لیا، لیکن اب باقی پیسے بچے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی پہچان ہو جائے تو ان کو ان کی امانت دے دوں۔ کیا عجب تماشا ہے، اپنا ہی کھانا، اپنا ہی پیسہ سامنے کھایا جا رہا ہے، بار بار بلانے پر بھی اپنی ہی چیز پر اقرار نہیں کیا عبد القادر نے۔ کیا شخصیت ہوئی ہے! جیسے ہی ان کا نام سنا حضرت ہنس پڑے اور کہنے لگے اے پیارے بھائی، اے پیارے بندے، وہ عبد القادر میں ہی ہوں۔ وہ جیسے ہی سنتا ہے پشیمان ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، گلابی گلابی لال لال ہو جاتا ہے، عرض کرنے لگتا ہے کہ حضرت معاف کر دے، میں نے آپ کی امانت میں خیانت کیا، آپ کے پیسے کو آپ کے پوچھے بغیر استعمال کیا، اور جرت ہے دیکھو میری کہ آپ ہی کے سامنے بیٹھ کر آپ کا مال کھا رہا ہوں اور آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کھاؤ گے کہ نہیں، آپ مجھے معاف کر دے اور جو بھی آپ لے لے۔
قربان جائیے ان کی انسانیت پر، ان کی صداقت پر، ان کے دل کے بڑے ہونے پر۔ وہ کہنے لگے بھائی بیٹھ جاؤ، جو کھا رہے ہیں برابر اسی انداز سے کھاؤ، خدا نے یہ حصہ تمہارے تقدیر میں لکھا تھا اسی لیے تم کھا رہے ہو، یہ میرا حصہ مکمل ہرگز نہیں تھا، تم شریک تھے اس میں، مقدر میں تمہارے بھی ہے میرے بھی ہے۔ کھائے، ساتھ میں ان کو کھلایا، اور کھانے کے بعد کچھ پیسے خود جب امانت دے دی گئی اس میں سے واپس ان کو دیے کہ واپسی میں بھی اچھا کھا کر پی کر اور آرام سے آپ جائیں۔ بتائیے آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہو؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نظر، وہ مقام، ان کی نظر صرف خدا پر، وہ نمازی، وہ صادق، وہ ولی اللہ، ان کی نظر صرف خدا پر، ان کی نظر صرف نماز پر۔ یہ سب دنیا کی چیزیں، جیسا کہ حضرت شاہ قاسم مشتاق نگرو رحمۃ اللہ علیہ جو منیر آباد میں آرام فرما رہے ہیں، جب پیسہ ان کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا تو آستین لمبی کر کے لیتے تھے، ہاتھ میں نہیں لیتے تھے۔ دوسرے فقیروں نے اعتراض کیا کہ ہماری طرح ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے؟ کہا کہ ابھی نظر میں زر اور مٹی الگ الگ ہے، ابھی پیسے کو پیسہ سمجھ رہا ہوں اس لیے بچا رہا ہوں، جس وقت نظر میں پیسہ اور مٹی برابر ہو جائے گی اس وقت ہاتھ میں بھی لینا شروع کر دوں۔ وہ نظر ولیوں کی رہی ہے، پیسے کو مٹی سمجھتے تھے، اس کو دولت نہیں سمجھتے تھے، دولت ان کی صرف خدا اور خدا کی بندگی، وہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو نزدیک سے دیکھا، لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی مکاریاں دیکھی، عیاریاں دیکھی، ان کے دھوکے دیکھے، ان کے جھوٹ دیکھے، ان کے فریب دیکھے، ان کے جیسے بدعملی دیکھی، ان کی بد زمانی دیکھی، ان کی چغل خوری دیکھی، ان کی غیبت دیکھی، ان کا سود کھانا دیکھا، ان کا حرام کھانا دکھا، ان کا حرام بولنا دکھا۔ جب ایسے حالات ان کے اطراف ہونے لگے تو لوگوں سے اوک گئے، لوگوں سے پیچھا چھڑانے لگے، اور مسجد چھوڑ کر، مدرسہ چھوڑ کر ویرانوں کی طرف نکل گئے، جنگلوں کی طرف نکل گئے، صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، کہاں گئے عبد القادر؟ چلے گئے، پتہ نہیں کہاں۔ کیا ہو گیا؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو اہم فریضہ رکھا، جو آج ہم کوئی عمل نہیں کرتا، عزلت عن الخلق، لوگوں سے دوری، مخلوق سے دوری۔ حضرت بندگی میاں شاہ قطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم کو لوگ دھتکارنے لگے، رشتہ دار چونٹیاں کاٹنے لگے، تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے لگے، بدتمیزی، بے ادبی کرنے لگے، جھڑکنے لگے، تم کو سرے عام بازاروں میں، دعوتوں میں توہین کرنے لگے، تو تم دل چھوٹا مت کرو، دل ان سے لگاؤ ہی مت کہ دل برا ہو۔ اور تم کو اگر کوئی تنہا کر دے، اکیلا کر دے، کوئی رشتہ دار میرا نہیں رہا، کوئی میرا بھائی دوست نہیں رہا، ارے سمجھو، بندگی میاں فرماتے ہیں خدا نے تجھ کو اکیلا کیا ہے، خود اکیلے خدا کے لیے، خدا بھی اکیلا ہے اور تجھ کو اکیلا کیا ہے تو خود کے لیے۔ تو یہ نہ سمجھ کے دنیا مجھ سے دور ہو رہی، تو یہ سمجھ کے خدا تجھ سے قریب ہو رہا۔ تیرا دوست تیرا خدا ہے، تیرا سب سے نزدیک دوست جو شہرک سے بھی قریب ہے، فرماتا ہے وہ تیرا خدا ہے، کوئی اس سے قریب نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے جب دنیا کے حالات دیکھے تو اپنے آپ